السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم سیدنا و محبوبنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بھی ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن کا ذکر خیر عشرہ مبشرہ میں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، آپ کی پھوپھو صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اہل شورا کے 6 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تلوار چلائی، بچپن میں اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 سال رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ لمبے قد والے تھے، جب سوار ہوتے تو ان کے پاؤں نیچے زمین پر لگ رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خندق کے دن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والدین آپ پر جمع کرنے کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں جنگ احزاب میں شریک تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کو عورتوں کی نگرانی میں مامور کر دیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار بنی قریظہ کی طرف آ جا رہے تھے۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جب میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے عرض کیا، ابا جان، میں نے آپ کو کئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹے، کیا واقعی تم نے بھی دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی طرف جا کر ان کی اطلاع میرے پاس لا سکے۔ اس پر میں وہاں گیا اور جب میں خبر لے کر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت میں اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے صحابہ کرام کی اپنی بستی، اپنی مبارک بستی، اپنے مبارک شہر مدینہ کی حفاظت کرتے تھے۔ جس طرف سے نقصان کا ڈر تھا بنو قریظہ یہودیوں سے، ان کی خبر، ان کی خفیہ خبر حاصل کرنے کے لیے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر چوکس تھے۔ کبھی آ رہے، کبھی جا رہے کہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اشارے میں سستی اور غفلت نہ مجھ سے ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کروڑوں لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس قدر اسلام کی حفاظت شاید نہیں کر سکیں گے جس طرح ایک ایک صحابی نے اپنی پوری کی پوری صلاحیتوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3720، صحیح مسلم 2416 میں ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کفار کی خبر مجھے لا کر دے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں،
میں خبر لاؤں گا۔ یہ بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے تینوں قبیلے، مشہور تینوں بڑے قبیلے، یہ مسجد قباء کی جانب ان کے رہائشیں یہاں تھیں، مسجد قباء کی جانب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون کفار کی خبر مجھے لا کر دے گا؟ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2846، 4113، صحیح مسلم حدیث نمبر 2415۔ یاد رہے، جب صحیح بخاری، صحیح مسلم یا کیلی صحیح بخاری، کیلی صحیح مسلم میں حدیث ہوتی ہے، ہم وہاں جان بوجھ کر صحیح کا لفظ نہیں بولتے، چونکہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی تمام حدیثیں وہ صحیح ہیں۔ اگر کوئی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو تو وہ متفق علیہ ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح ہوتی ہے۔ اگر صرف صحیح بخاری میں ہو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ صحیح بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ صحیح بخاری کو حاصل ہے، اور صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کو درجہ حاصل ہے کہ صحیح مسلم میں تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حواری و ان حواری الزبیر بن العوام۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی 3744 میں حسن درجے کی ہے۔ نافع سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اے حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تو کیا اگر تم آل زبیر سے تو کہا اگر تم آل زبیر سے ہوں تو وگرنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کنتم من آل زبیر و الا فلا، یعنی سیدنا زبیر اور زبیر کی اولاد یہ حواری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، آپ کے محافظ ہیں۔ اللہ کی قسم، تمام کے تمام صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ تھے۔ آپ کے اشارے پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، سعادت سمجھتے تھے۔ ان کی آنکھیں اور کان ہمہ وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے ہوئے تھے، لبکے ہوئے تھے، منہمک تھے۔ وہ انتظار میں ہوا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا اشارہ آئے، ہم اپنی جان کو نچھاور کر دیں، نبی علیہ السلام کا اشارہ ملے، ہم اسلام کے دفاع کے لیے نکلیں، گھر چھوڑیں، بازار چھوڑیں۔ وہ ہمہ وقت انتظار میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی جلد 1 صفحہ 78، مسند بازار کشف الاستار حدیث نمبر 2594 میں صحیح درجے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عروہ سے روایت ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ تمہارے دونوں باپ، والد زبیر اور نانا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زخم کھا لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہا تھا۔ زخمی ہیں، چکنا چور ہیں، پھر بھی نبی علیہ السلام کی طرف لبکتے تھے، بھاگتے تھے، نبی علیہ السلام پر لبیک کہتے تھے، اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، چونکہ سیدنا زبیر بن عوام کی شادی امی جان امی عائشہ صدیقہ کی بہن اسماء
سیدہ اسما بنت ابی بکر صدیق سے ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح عروہ کے نانا ابو بکر صدیق بنے اور عروہ کے دادا اور عروہ کے باپ سیدنا زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2418 میں ہے۔ سیدنا اگلی حدیث کے راوی مروان بن حکم نے بیان کیا کہ جس سال نکسیر پھوٹنے کی وبا پھیلی اس سال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وبا کے شدید لپیٹ میں آئے، یہاں تک کہ اس وجہ سے حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور وصیت بھی کر دی۔ پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا سبھی لوگ ایسا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک شخص گیا، میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کیا سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے خود فرمایا غالباً زبیر کی طرح لوگوں کا رجحان ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہی ان میں سے سب سے بہتر ہیں، اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ سیدنا زبیر کی فضیلت کیسی ہے، کس طرح صحابہ کرام نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنے کسی صحابی کے بارے میں، اپنے دوست اور ساتھی کے بارے میں، اور جو کچھ دیکھا، اللہ کی قسم صحابہ کرام نے 100% من وعن وہ بیان کیا، ذرا برابر بھی ایک صحابی کی دوسرے کے بارے میں کوئی بات دلوں میں تھی نہیں، بلکہ خیر ہی خیر تھی، ایک دوسرے کی خیر ہی خیر تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3717 میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو صحابہ کرام کی سچی اور ایمانی محبت سے بھر دے، تاکہ ہمیں بھی قیامت والے دن جنت میں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب ہو۔ آمین۔